دیکھیے لیکچر میں دینے نہیں آیا ہوں، میں بات چیت کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بات چیت کریں گے انشاءاللہ، بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیے اب میں بتاؤں گا 25 سال کا ہوں، وہ اپنے ہلکے میں لے لیا۔ ابھی 7 دن میں 7 کروڑ لائے میں، جاننا ہے کہ نہیں جاننا تو کیسے لائے، تو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا انشاءاللہ، ہے نا انشاءاللہ، تو سننا ہوگا اس کے لیے اور بات چیت کرنا ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم سب نوجوان ہیں، ہم سب یوتھ ہیں۔ فرینڈس یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ کہتے ہیں do not look at youth as 20% of the population. Do not look at youth as 20% of the population. Rather look at them as 100% of the future. ہم جو ہیں اس ملک کی، اس کمیونٹی کی مستقبل کیسا ہوگا وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم جواب دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کے لیے کہ ہماری اگلی نسل کیسی ہوگی۔ ہم آج جو کریں گے فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والے ہم ہیں، ہمارے کام ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک کی، اس کمیونٹی کی فیوچر کیسے ہونے والی ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے شروعاتی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ٹرین کیا ان میں سے اکثر لوگ majority of them were youths اور they were in their teens. youths میں بھی وہ 21 22 25 26 نہیں، وہ teens میں تھے۔ وہ اپنے اگر آپ بات کریں گے آپس میں تو میں بات نہیں کرتا ہوں میرے بھائی جی سر، اور بات کریں۔ دیکھیے میں کوئی انٹرٹینر نہیں ہوں نا، میں کوئی بالی ووڈ اسٹار ہوں، بتائیے کون ہوں میں آپ سے بات چیت کرنے آیا اور مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے بتائیے؟ اللہ۔ جب میں واپس لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ مجھ سے سوال پوچھے گا کہ آپ نے کیا بات چیت کی بچوں سے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں بولوں گا بچے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، میں بھی بات چیت کر رہا تھا، بچے کچھ تانے بھی بجائے، میری کچھ تعریف بھی ہوئی اور پھر میں گھر لوٹ گیا، بہت مزہ آیا۔ ایسا بولوں گا میں میں اللہ کو یہ بولوں گا کہ اللہ آپ نے مجھے آدھا گھنٹے کا وقت دیا، میں کچھ سیکھ کر آیا اور کچھ سکھا کر آیا، ایسا بول پاؤں گا میں؟ تو ایسا میں بول پاؤں، آپ مجھے مدد کریں اس کام کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اسکول کیوں آتے ہیں اور ایک اسکول کا پرپس کیا ہے، مجھے بتائیے جی۔ ایجوکیشن کا کیا پرپس ہے بتائیے جی۔ Why do we come to school? I need that one word. Yes. ٹھیک ہے، اچھا سارے جواب صحیح ہیں، but I need that one word. Education بھی جواب صحیح ہے، there's no wrong answers. But I need that one word. It starts with L. Learning. Somebody said learn. ہم اسکول سیکھنے آتے ہیں، ہم اسکول سیکھنے آتے ہیں۔ We come to learn. We come to learn. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیکھنے آتے ہیں، اور اسکول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھا دے کہ سیکھتے کیسے، کہ وہ آپ کو سکھا دے کہ سیکھتے کیسے۔ کیونکہ آپ اگر اسکول آپ کو پڑھائے گا تو اسکول کے بعد کون پڑھائے گا؟ کالج پڑھائے گا۔ کالج کے بعد کون پڑھائے گا؟ وہی پڑھائے گا۔ تو کیا پڑھائی صرف کالج تک ہے؟ کیا پڑھائی صرف پی ایچ ڈی تک ہے؟ جی بتائیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ علم کی طرف کرے، حاصل کرے۔ کب تک کرے یہ نہیں بتایا اور کتنا کرے یہ نہیں بتایا، ہے نا؟ تو دیکھ بیٹھ تک حاصل کرنا، آخری وقت تک علم حاصل کرنا ہے۔ تو اسکول کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو صرف سکھا دے کہ سیکھتے کیسے، پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی سیکھتے رہے۔
اور پوری زندگی سیکھتے رہے. اب ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ مان لیتے ہیں ہمارے فیاض صاحب کب انتقال ہو جائے, مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو فیاض صاحب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سوال پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اسکول صحیح سے چلایا یا نہیں چلایا, یہ پوچھیں گے. ان کو جواب یہ دینا ہے. اور اگر میں انتقال ہو جائے یا ٹیچرز کی انتقال ہو جائے تو ٹیچرز اللہ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے صحیح سے پڑھایا یا نہیں پڑھایا, یہ پوچھیں گے, کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت اور اللہ آپ کو بلا لے اپنے پاس, تو آپ سے کیا سوال ہوگا؟ بتائیے, آپ نے کیا سیکھا, آپ نے کیا پڑھا, آپ نے کیا سیکھا, آپ نے پڑھائی ٹھیک سے کی یا نہیں کی, کیا آپ سے پوچھا جائے گا؟ کیا آپ نے کمایا یا نہیں کمایا, آپ نے فیملی کا دھیان رکھا یا نہیں رکھا, آپ نے بہنوں کی شادی کرائی یا نہیں کرائی, آپ نے گھر میں اناج لا کے دیا یا نہیں دیا, آپ سے پوچھا جائے گا؟ نہیں. اللہ نے اس وقت آج کے دن آپ کے ذمے میں کیا کام دیا ہے بتائیے؟ صرف اور صرف پڑھنا, صرف اور صرف پڑھنا اور علم حاصل کرنا. تو اگر اللہ آپ کو اس سیکنڈ the next second if Allah calls you back to him, are we in a position to reply? No. Are we in a position to say that Allah subhanahu wa ta'ala we have fulfilled our responsibility جو آپ نے ہمیں دیا تھا. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اچھے سے پڑھائی کریں. اللہ آپ نے جو ذمہ داری دیا تھا ہمیں, ہم اچھے سے پڑھائی کر کے غور کریں. Are we in that position? Yes sir. آپ بات کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ مجھے دیکھیں, سب لوگ نہ دیکھیں, آپ باقی لوگ مجھے دیکھیں. بتائیے جی, اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ اگر دے پائیں گے تو الحمدللہ کہ رب العالمین, نہیں دے پائیں گے تو اس کی تیاری کرنا شروع کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کانسیپٹ بتاتا ہوں میں آپ کو, کیونکہ میں لرن, ہر چیز کو میں لرن پہ لایا. ہم ایز اسٹوڈنٹس پاس اور فیل کے چکر سے باہر نکلے. ہم دنیا میں پاس ہونے نہیں آئے ہیں, اللہ نے ہمیں یہاں پاس ہونے نہیں بھیجا ہے. اور وہ پاس جس کی میں بات کر رہا ہوں, کتنے نمبر لانے پہ پاس ہوتے ہیں؟ 38 نمبر لانے پہ پاس ہو جاتے ہیں, ہے نا. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ 38 نمبر لانے پہ ہمارے یہاں 40 نمبر ہے. تو جہاں سے میں آتا ہوں وہاں 40 نمبر ہے. یعنی میں کلاس 1 میں 40 نمبر لا کے پاس ہو گیا, 60 نمبر میں نہیں سیکھ پایا, 60% نہیں سیکھ پایا. پھر کلاس 2 میں گیا, وہاں بھی 40% لا کے پاس ہو گیا, پھر 60% نہیں سیکھ پایا. پھر 3 میں گیا, پھر 40 نمبر لا کے پاس ہو گیا, پھر 60% نہیں سیکھ پایا. یہ جو 12 سال 60% نہیں سیکھ پایا, یہ کب سیکھوں گا میں, یہ کب سیکھوں گا میں؟ وہ اس لیے ہوا کیونکہ ہمیں پاس اور فیل کے چکر میں پھنسایا گیا. تو ہمیں پاس اور فیل کے چکر میں نہیں پھنسنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے بتائیے؟ لرن. اگر آپ نے 1 نمبر لایا تو آپ فیل نہیں ہوئے, آپ 1% سیکھے. اور آپ کو اس 1% کا اللہ کو جواب دینا کہ کیوں تم نے 1% سیکھا. تو تمہارے پاس اتنی شاندار اسکول تھی, اتنے اچھے ٹیچرز تھے, اتنے اچھے فاؤنڈر تھے, اتنے اچھے لوگوں کو میں بھیجتا تھا تمہارے اسکول میں تمہارے گائیڈنس کے لیے. پھر کیسے اس نے 1 نمبر لائے؟ آپ نے 40 نمبر لایا, 38 نمبر لایا, آپ پاس نہیں ہوئے, آپ 38% سیکھے. آپ کتنا سیکھے؟ 38% سیکھے. آپ 99 پر نمبر لے آئے, آپ پاس نہیں ہوئے, آپ 99% آپ 100 نمبر لے آئے, آپ پاس ہو گئے. آپ وہ پاس ہے, 100 میں 100 نمبر پاس ہے, اور اس کے پیچھے باقی کوئی فیل نہیں ہے, فیلئر نہیں ہے, کچھ سیکھنا ہے. اگر آپ لرننگ پہ لے آئیں گے چیزوں کو نا, تو آپ یہ سمجھیں گے کہ پچھلی بار میں 90 لایا تھا, 10% نہیں سیکھ پایا ہوں, تو 10% جو میری کمی ہے اگلے کلاس جانے سے پہلے اس کمی کو دور کر دوں گے. ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وہ 10% ہم سیکھ لیں گے, پھر اگلے کلاس ہو جائیں گے. یہ اسٹوڈنٹس آپ کی ذمہ داری ہے. ٹیچرز کا کام پڑھانا نہیں ہے, صرف پڑھتے کیسے وہ سکھانا ہے. پڑھنا آپ کا کام ہے, سیکھنا آپ کا کام ہے. ٹیچر ساری چیزیں نہیں پڑھا سکتے. دنیا میں جو علم ہے نا, علم کے سمندر سے ٹیچرز جو آپ کو دیتے ہیں وہ صرف ایک بوند ہے. وہ کیا ہے؟
صرف ایک بوند ہے. بچا ہوا سمندر اگر آپ کو پینا ہے تو خود کرنا ہے, خود آگے بڑھنا ہے. ٹیچر سے وقت کوئی سکھا دیں گے کہ پیتے کیسے. ٹیچرس کا کام اور اسکول کا کام سب کچھ پڑھانا نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھنا. اور آج جو زمانہ ہے, اس زمانے میں اگر آپ کو ریس میں آگے رہنا ہے اور ریس میں بنے رہنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انوویشنز کرنے ہیں. It is an era of innovation. اگر آپ کچھ نئی چیزوں کی ایجاد نہیں کر رہے, آپ انوویٹ نہیں کر رہے, تو پھر آپ بھیڑ کا حصہ ہیں. پھر آپ بھیڑ کا حصہ ہیں. ہمیں بھیڑ کا حصہ نہیں ہونا. رسول اللہ نے یہ خواب نہیں دیکھا ہمارے لیے کہ ہم بھیڑ کا حصہ بنیں گے. ہمارے لیے رسول اللہ کی امت بھیڑ کا حصہ نہیں بننے کے لیے آئی. تو بھیڑ کا حصہ نہ بنے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سوال پوچھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سوال پوچھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب سوال پوچھنے سے اور بھیڑ کا حصہ نہیں بننے سے کیا ریلیشن ہے؟ جب آپ ہر چیز پہ سوال پوچھیں گے, جب آپ پنکھے کو دیکھیں گے اور پنکھا نہیں دکھے گا آپ کو, آپ یہ سوال پوچھیں گے بھائی یہ پنکھا بنا کیسے؟ یہ جو پنکھے کے اندر موٹر ہے وہ کیسے بنا؟ کیا زمین سے نکل کے موٹر بن گیا؟ وہ جو اسٹیل کا اس کی پنکھی ہے وہ کہاں سے آئی؟ اس کی جو راڈ ہے وہ کہاں سے آئی؟ یہ جو مائک پہ بات کر رہا ہوں یہ کہاں سے آیا؟ یہ مائک کا اوپر والا حصہ کیسے بنا؟ یہ وائر کیسے بنا؟ یہ مائک کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ٹیشو پیپر کیسے بنا؟ یہ بوٹل کیسے بنا؟ بوٹل کیپ کیسے بنا؟ بوٹل کے اوپر کا پلاسٹک کیسے بنا؟ ارے میں کہاں سے آیا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ سوال پوچھے مجھ سے آپ. یہ شال کیسے بنا؟ زمین سے نکل گیا شال؟ ہلکے طرح پیڑ سے ٹوٹ کے آیا شال؟ بتائیے. سوال پوچھتے ہیں. ہم دن بھر ہزاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں سوال پوچھنا ہے. اور جب آپ سوال پوچھنے والے بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہر سوال کا جواب ڈھونڈیں گے. آپ عادی ہو جائیں گے صرف سوال پوچھنے کا. آپ عادی ہو جائیں گے صرف سوال پوچھنے کا. اور سوال پوچھتے جائیں گے اور جواب ڈھونڈتے جائیں گے. سوال پوچھتے جائیں گے اور جواب ڈھونڈتے جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ایسا سوال پوچھیں گے کہ جس کا جواب دنیا میں نہیں ہے نا. پھر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کیونکہ آپ جواب ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہیں. اور وہ جواب آپ کا جواب ہے, اور وہ جواب آپ کا انوویشن ہے, وہ جواب آپ کا انوینشن ہے. مگر اٹ آل اسٹارٹس ایٹ دس ایج کہ آپ سوال پوچھیں. ہر بات پہ سوال پوچھیں, ہر انسان سے سوال پوچھیں, ہر چیز کو دیکھیں تو سوال پوچھیں. ہمارا وقت نکل گیا, ہم نے سوال نہیں پوچھا. ہمیں کسی نے بیٹھ کے ایسے نہیں سمجھایا تھا. ہمیں کہا پاس ہو جاؤ. ہمیں کیا کہا؟ پاس ہو جاؤ. مگر آپ کو کوئی یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہے سوال پوچھو, ہر بات پہ سوال پوچھو. پوچھیں گے سوال انشاءاللہ. اور آج وقت ہے اکیڈمک ایکسیلنس کا. کس چیز کا وقت ہے؟ اب آپ دیکھیے ایز کمیونٹی ہم بہت سارے ٹیکس کے پیسے پے کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے ٹیکس پے کیا آج تک؟ نہیں. کسی نے اگر ٹیکس پے کیا ہوگا ہاتھ اٹھائیں. آپ سب نے ٹیکس پے کیا. پتا نہیں ہے جو پانی کا بوٹل آپ کے ہاتھ میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹیکس فری بوٹل ہے. بتائیے. جو شرٹ پہنے ہوئے آپ کو کیا ٹیکس فری شرٹ ہے؟ جو ٹوپی پہن رکھا آپ نے کیا وہ ٹیکس فری ٹوپی ہے؟ ہم سب نے ٹیکس پے کیا ہے نا. ہم سب ٹیکس پیئر الحمدللہ. یعنی اس سے ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ اس ملک کا غریب سے غریب انسان جو ایک پن خریدے, ایک پن کتنے روپے میں آتا ہے؟ 1 روپے میں, 3 روپے میں. ایک پن سیفٹی پن, سیفٹی پن 2 روپے, 3 روپے کا مل رہے ہیں. 3 روپے سیفٹی پن جو 3 روپے میں آتا ہے, ایک غریب انسان خریدتا ہے, اس کا بھی ٹیکس پے کرتا ہے. اور ایک امیر انسان جو پورش گاڑی خریدتا ہے کتنے میں آتا ہوگا؟ بھائی صاحب لاکھوں میں نہیں, 3 کروڑ کی. 3 کروڑ کی گاڑی ہے. کتنی گاڑی؟ وہ بھی ٹیکس پے کیا. یعنی ایز کمیونٹی غریب سے غریب انسان بھی ٹیکس پے کرتا ہے اور امیر سے امیر انسان بھی. اب ہماری مسلم کمیونٹی نے جتنے سارے ٹیکس کے پیسے پے کیے ہیں, یہ پیسے کہاں گئے بتائیے؟ روڈ میں گئے اور اسٹریٹ لائٹ میں گئے. یعنی ہمارے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسے کو ہم صرف روڈ اور اسٹریٹ لائٹ سے واپس لے رہے ہیں.
21 کروڑ کی آبادی ہے اس ملک کی مسلم کمیونٹی کی, اور ایک اتنا بڑا کمیونٹی کا بگیسٹ مائنورٹی پیز ٹیکسز, اور ان کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روڈ اور اسٹریٹ لائٹ سے پیسے واپس کیے. بتائیے, is this how we take our tax money back? ایک آسان راستہ میں آپ کو بتا, اپنے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسے کو اپنے فائدے کے لیے واپس لینا. کیسے لیں گے ہم؟ ایک بچہ جو ایک سرکاری میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے, اس پہ سرکار کرناٹکا کے اسٹیٹ میں 50 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے. کتنی؟ 50 لاکھ. اور کسی اسٹیٹ میں 75 لاکھ ہے, کسی اسٹیٹ میں 1 کروڑ روپے ہے. تو ہم کرناٹکا کی بات کرتے ہیں, کتنی خرچ کرتی ہے؟ 50 لاکھ روپے. تو کرناٹکا سے اگر ایک سال میں 500 بچے سرکاری میڈیکل کالج میں, گورنمنٹ میڈیکل کالج میں, صرف گورنمنٹ, صرف ایک فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, تو ہم نے اپنے دیے ہوئے ٹیکس کے کتنے پیسے کو واپس لے لیا؟ 250 کروڑ روپے. بتائیے, آپ نے صرف محنت کر کے پڑھائی کی, صرف من لگا کہ آپ نے نیٹ کی تیاری کی, اور کمیونٹی کے 250 کروڑ روپے کمیونٹی کے فائدے کے لیے واپس آ گئے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ کمیونٹی کے 250 کروڑ واپس آ رہے کمیونٹی کے پاس. سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بچہ جو آئی آئی ٹی ایک بچے میں کتنا خرچ کرتا ہے معلوم ہے؟ 1 کروڑ روپے, منیمم 1 کروڑ. اور ہماری ریپرزنٹیشن آئی ٹی میں کتنی ہے؟ 1.3 سم تھنگ. مان لیتے کہ ہمارے 500 بچے آئی آئی ٹی پہنچ جاتے ہیں, which is a big task, a ridiculous task. ہم نے 500 کروڑ واپس لیے 1 سال کے اندر, ایک شارٹ میں. ابھی جو سارے بچے آئی آئی ٹی بنیں گے, ڈاکٹرز بنیں گے, ابھی کیا کریں گے؟ یہ کس کی خدمت کریں گے؟ یہ نیشن بلڈنگ کا کام کریں گے. آپ کو اس طرح دیکھنا ہے, ایک کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی, ملک کی 21% آج کنٹریبیوٹرز نہیں ملک کا, کیونکہ ملک کا نقصان ہے, یہ نیشن کا نقصان ہے. نیشن بلڈنگ تبھی ہوگی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ایکسلنس کی طرف جانا ہے, ہمیں ایکسلنس کی طرف جانا ہے, ہمیں پڑھائی اچھی سے کرنی ہے. جب ہم ڈاکٹر بنیں گے تو نیشن بلڈنگ ہوگی, ہم انجینئر بنیں گے تو نیشن بلڈنگ ہوگی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہمیں ایکسلنس کی طرف ایک کرنا ہے, اینڈ نتھنگ بلو ایکسلنس, نتھنگ بلو ایکسلنس. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ آپ نوجوان بچے ہیں اور آپ بڑے ہونے والے ہیں بہت جلد, اور جب اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو آپ الگ الگ جگہ پہ جائیں گے کام کریں. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ یہ سمجھیں کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو بچے سیدھا نہیں بیٹھے ہیں بچے سیدھے بیٹھ جائیں, کیونکہ آپ سب کو دیکھ رہا ہوں میں, کچھ بچے سو رہے ہیں, کچھ بچے پریشان ہو رہے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں اپنی اسپیچ میں ختم کر سکتا ہوں. نہیں, ماشاءاللہ جو سو رہے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں I am a very good observer. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں, ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں, یقین مانیں. I am very good with children, very good with children. My kids, میرے 300-350 بچے ہیں, وہ مجھ سے کہتے ہیں, they call me ابا جی, وہ مجھ سے کہتے ہیں ابا جی is an eagle. He has eagle eyes. So I have eagle eyes. ٹھیک ہے, eagle eyes سمجھتے ہیں؟ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں میں, بچ کے رہی مجھ سے. چلیے لیڈرشپ پہ بات کر رہے ہیں نا, کچھ اور بات کر رہے ہیں لیڈرشپ پہ بات. How much time is it? یس, چلیے. تو لیڈرشپ کے لیے آپ کو ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ, اور میں اکثر کہتا ہوں, one should not aspire to be a leader. One should not aspire to be a leader. اب آپ کہیں گے لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لیڈر بننے کی ایسپریشن نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں, نہیں ہونی چاہیے. تو کس بات کی ایسپریشن ہونی چاہیے؟ ایسپریشن اس بات کی ہونی چاہیے, we should aspire to achieve the qualities of a leader. A leader does not
compete for leadership positions. He or she simply outshines. اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں لیڈر ہوں، اور آپ کو لیڈر بننے کی خواہش نہیں رکھنی. آپ کو صرف اور صرف لیڈرز والے کوالٹیز حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. لیڈرز کے دو کوالٹیز ہیں، سبھی لوگ سنیں، غور سے سنیں. لیڈرز کی کتنے کوالٹیز ہیں؟ دو کوالٹیز ہیں. بہت سارے کوالٹیز ہیں، پر ان سارے کوالٹیز کو دو کوالٹیز میں سمرائز کیا جا سکتا ہے. دو کوالٹیز ہیں. تو پہلا کوالٹی یہ ہے کہ آپ احسان کا درجہ حاصل کریں، کہ آپ پرفیکشنسٹ بنیں. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں. آپ انجینئر ہیں تو آپ سے اچھا انجینئر کوئی نہیں. آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ سے اچھا سائنٹسٹ کوئی نہیں. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں تو آپ سے اچھا ایجوکیشنسٹ کوئی نہیں. نمبر 1 کیا؟ احسان. نمبر 2 خدمت. کیا؟ خدمت. کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں، اور آپ سے زیادہ خدمت کسی نے نہیں کیا. آپ سے زیادہ خدمت کسی نے نہیں کیا. آپ سائنٹسٹ ہیں تو سب سے اچھے سائنٹسٹ ہیں، اور آپ سے زیادہ خدمت کسی نے نہیں کیا. اگر آپ انجینئر ہیں تو سب سے اچھے انجینئر ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے زیادہ خدمت کسی نے نہیں کیا. تو اگر آپ سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں اور آپ سے زیادہ خدمت کسی نے نہیں کیا، تو کیا آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں لیڈر ہوں؟ بتائیے. لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارے لیڈر ہو. کیا کہیں گے؟ تم ہمارے لیڈر ہو. تو ہمیں لیڈر بننے کی خواہش نہیں رکھنی. ہمیں صرف لیڈرشپ والے کوالٹیز حاصل کرنا ہے. اور خاص زندگی لیڈر نہ بھی بن پائے تو بھی یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز اب تک نہیں آ پایا. ہمیں صرف اور صرف لیڈرز والے کوالٹیز حاصل کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیول پہ کیا ہے؟ کلاس مانیٹرز، ہاؤس لیڈرز، اسکول کیپٹن، ہے نا. ہمارے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اسکول کیپٹن بننا ہے. ہمیں صرف لیڈرز والے کوالٹیز حاصل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اس کی بہت خوبصورت اگزامپل میرے شیخ مجھے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک سنہرا سا خوبصورت سا محل بنائیں. چاہتے ہیں محل مطلب ہے خوبصورت مستقبل. ڈرائنگ انالوجی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ خوبصورت محل بنائیں. چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بالکل. خوبصورت محل مطلب خوبصورت مستقبل. پر ساتھ ہی ساتھ ہم سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت محل کے بیچ میں، گنبد کے بیچ میں جو خوبصورت سا جھومر لٹکے گا، وہ جھومر نہ بن جاؤ. وہ جھومر نہ بن جاؤ. ارے بھائی صاحب، محل بنا ہی نہیں، محل کی بنیاد ہی نہیں رکھی گئی، محل کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی، آپ جھومر بننا چاہتے ہیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ آج ضرورت ہے کہ ہم وہ پلرز بن جائیں جو پلرز زمین کے نیچے دھس جائیں گے. جو پلرز جن کا نہ کوئی ذکر کرے گا، جنہیں نہ کوئی یاد کرے گا، جن کی نہ کوئی تعریف کرے گا، جن کے بارے میں نہ کوئی لکھے گا. اگر ہم ایسے پلرز بننے کے لیے تیار ہیں تو پھر شاید ہماری اگلی نسل وہ پلرز بنے گی جو پلرز زمین کے اوپر دکھتے ہیں. اور شاید ان کی اگلی نسل اس محل کی دیواریں بنے گی، اور اس کی اگلی نسل اس محل کی چھت بنے گی، اور اس کی اگلی نسل جو گنبد بنے گی، اور پھر شاید اس کی اگلی نسل وہ جھومر بنے گی، اور پھر شاید اس کی اگلی نسل اس جگمگاتے ہوئے جھومر کے نیچے بیٹھ کر بریانی کھائے گی. تالیاں بجتی رہیں گی ماشاءاللہ، وہ سب ٹھیک ہے، مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اٹس اے لانگ 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 جرنی. اٹس اے لانگ لانگ جرنی. سمجھ رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں وہ پلرز بننے کے لیے جو زمین کے نیچے دھس جائیں گے؟ تیار ہیں؟
अगर हम तैयार हैं तो फिर हक है कि हम अपने कम्युनिटी के लिए खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखें। एक आखिरी बात के साथ अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। रॉबिन शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं, and he's given an author, he's authored several books. He says, when you were born, you were crying while the world was rejoicing. Right? Live your life in such a way that when you die, you rejoice while the world cries. You rejoice